الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء صدق اللہ تعالی مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی امین کریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ 21ویں شب ہے اور یہ شب شہادت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی شہادت سے منسوب ہے، اور دنیا بھر کے اندر آج کا دن یہ یوم علی کے طور پر عقیدت و احترام سے آپ کے عرس کے طور پر منایا جاتا ہے، یعنی سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم 19 یا 17 رمضان المبارک کو نماز فجر پڑھاتے ہوئے ایک مجوسی تھا، ابو لؤلؤ فیروز مجوسی تھا۔ مجوسی کہتے ہیں آگ کی پوجا کرنے والے کو۔ تو اس نے جو ہے وہ نماز فجر پڑھتے ہوئے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر وار کیا تھا چھپ کر، گویا کہ نماز پڑھتے ہوئے وہ آیا پیچھے سے اور اس نے وار کیا اور آپ زخمی ہو گئے۔ تو سخت زخمی ہونے کے باوجود آپ نے 2-3 دن تک وہ زخم برداشت فرمائے، اور پھر آخر کار 21 رمضان کو آپ کو شہادت نصیب ہوئی۔ تو یہ 21 تاریخ جو ہے وہ آپ کی شہادت کی تاریخ ہے۔ اس اعتبار سے ویسے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف اتنے زیادہ ہیں کہ علماء نے کتابیں بھر دی ہیں لکھ لکھ کر، اور علماء نے ہی کیا، صحابہ نے بھی، اور صحابہ نے ہی کیا، خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ کیوں بیان فرمائے ہیں؟ ایک وجہ علماء بیان یہ کرتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم بچوں میں یعنی لڑکوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نرالی شان ہے۔ تو آپ کی بہادری کے واقعات بڑے مشہور ہیں کہ آپ نے جو جنگوں میں شرکت کی، قلعہ خیبر کا واقعہ ہے کہ جہاں پر مرحب جو ایک کافر تھا اور وہ کئی شہ سواروں کے برابر تھا، اسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹھکانے لگایا۔ پھر قلعہ خیبر آپ نے فتح فرمایا۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی واقعات ایسے ہیں کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت پر دلالت کرتے ہیں۔ یہ مختصر وقت آپ کا، یہ 15-20 منٹ کا میں اس لیے لینے حاضر ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک تو ذکر خیر بھی ہو جائے، اور آپ کی جو ایک جہت ہے، آپ کا ایک وصف ہے، اور وہ وصف ہے علم علی، یعنی حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا علم۔ اس کے اعتبار سے تھوڑا سا میں آپ کو آگاہ کروں اور ذکر علی کی برکتیں ہم سب حاصل کریں۔ آئیے سنتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو علم کی کیا شان عطا فرمائی تھی۔ شاعر نے لکھا اشعار کی صورت میں کہ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی، رحمت نے لیا مجھے آغوش نور میں نے کبھی جو رو کے پکارا علی علی، ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن، جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی، کعبے کے بت گرائے نہیں اپنے ہاتھ سے، آقا نے مسکرا کے پکارا علی علی، دنیا میں سب سے عالی گھرانے کے نور ہیں، اس واسطے ہے نام تمہارا علی علی، اعظم یہ معرفت کی سند ہے ہمارے پاس، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے علم کے متعلق ارشاد فرمایا، بڑی توجہ سے سنیے گا، اور کچھ آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔
اب آپ اندازہ کیجئے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شہر علم کا دروازہ قرار دیا ہے، یعنی جو بھی علم کے شہر میں داخل ہوگا تو وہ دروازے سے گزر کر داخل ہوگا۔ علم کے شہر میں جو بھی داخل ہوگا وہ دروازہ علم سے گزر کر داخل ہوگا، مطلب ہر ایک کے علم کی انتہا جہاں ہوگی اس سے آگے ابتدا ہوگی علم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جہاں ہر ایک کے علم کی انتہا ہوگی وہاں سے آگے ابتدا ہوگی علم علی کی، اور پھر جہاں انتہا ہوگی علم علی کی وہاں سے ابتدا ہوگی علم رسول کی۔ میرے آقا کی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو اتنا علم عطا فرمایا کہ جس کو ہم یعنی بیان بھی نہیں کر سکتے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور اللہ نے آپ کو وہ سب سکھا دیا جو آپ نہ جانتے تھے۔ الرحمن علم القرآن، کہ رحمان نے علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا۔ علماء فرماتے ہیں کس کو سکھایا، اور وہ سکھانے والی ذات اللہ رب العالمین کی، اور جس کو سکھایا وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا تو عالم ہی کچھ اور ہے۔ آئیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کا کچھ جائزہ لیتے ہیں، کچھ اس کے بارے میں سنتے ہیں اور اندازہ لگاتے ہیں کہ کتنا علم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے متعلق فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کے دانائی کے 10 حصوں میں سے 9 حصے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائے ہیں، اور 1 حصہ اور لوگوں کو عطا کیا گیا ہے۔ کتنے؟ 9 حصے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم کے عطا کیے گئے ہیں، دانائی کے عطا کیے گئے ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے علم کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، ذرا سنیے، اور سننے کے بعد ہم ذرا اپنا بھی جائزہ لیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور یہ آپ کا فرمان اس لیے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن علی کے ساتھ اور علی قرآن کے ساتھ، حتیٰ کہ میدان محشر میں بھی فرمایا جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے تو اس وقت قرآن علی کے ساتھ ہوگا اور علی قرآن کے ساتھ ہوں گے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور آپ کا قرآن کا علم یہی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو اتنی تفسیر لکھوں کہ 70 اونٹ بھی وہ بوجھ نہ اٹھا سکیں۔ کتنا علم ہوگا سورہ فاتحہ کی تفسیر۔ آپ فرماتے ہیں کہ قرآن کے ہر لفظ کا ایک ظاہری معنی ہے اور ایک باطنی معنی ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ قرآن کے ہر لفظ کا میں ظاہری معنی بھی جانتا ہوں اور باطنی معنی بھی جانتا ہوں۔ اللہ نے مجھے ظاہری معنی بھی عطا فرمائے ہیں اور باطنی علم بھی عطا فرمایا ہے۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی قرآن کے بارے میں فرماتے ہیں کہ قرآن کے متعلق میں یہ جانتا ہوں ہر آیت کے بارے میں کہ کون سی آیت خشکی پر نازل ہوئی ہے، کون سی آیت تری پر نازل ہوئی ہے، کون سی آیت میدان جہاد میں نازل ہوئی ہے، اور کون سی آیت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کس سفر میں نازل ہوئی ہے۔ تم جس آیت کے بارے میں چاہو مجھ سے سوال کر سکتے ہو، میں تمہیں بتا دوں گا کہ قرآن کی کون سی آیت کس موقع پر اور کس لیے اللہ نے نازل فرمائی ہے۔ اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کا عالم دیکھیے، سمجھیے اس واقعے کی روشنی سے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر میرے اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے تو میں قرآن کے ذریعے ڈھونڈ سکتا ہوں۔ یہ سب سننا بڑا آسان ہے، لیکن اس کی حقیقت بہت بڑی ہے۔ اور حقیقت کیسے بڑی ہے؟ روایتوں میں آتا ہے، دیکھیے حقیقت کیسے بڑی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قاضی شریح جو اپنے وقت کے بہت بڑے قاضی تھے اور وہ فیصلے کیا کرتے تھے، ان کے پاس ایک مسئلہ آیا، اور قاضی شریح نے وہ مسئلہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں بیان فرمایا، اور بھی دیگر طرق سے جو ہے وہ مختلف اعتبار سے اس واقعے کو ذکر کیا گیا۔ خلاصہ یہ کہ واقعہ یہ آیا یا سوال یہ آیا، مسئلہ یہ پیش ہوا کہ 2 عورتیں ہیں، دونوں کے ہاں ایک ہی جگہ پر پیدائش ہوئی، ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا، لیکن ایک کے ہاں لڑکا اور ایک کے ہاں لڑکی۔ اب ان دونوں عورتوں کا علماء نے حال بھی بیان کیا ہے کہ ایک عورت آزاد تھی، ایک ہی آدمی کے نکاح میں تھی،
اور جو دوسری عورت تھی وہ ام ولد تھی، یعنی وہ اس آدمی کی کنیز تھی، اور اس آدمی سے اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا۔ اب وہ دونوں عورتیں اس بات میں جھگڑ رہی تھیں کہ لڑکا جو ہے وہ میرا ہے۔ جس طرح آج کل بھی بحث ہوتی ہے، لوگ جو ہے وہ لڑکے کے لیے زیادہ تڑپتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العالمین کی نعمت ہیں، لڑکا نعمت ہے تو بیٹی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے۔ دونوں کو ہی اچھا سمجھنا چاہیے اور دونوں کی پیدائش پر ہی خوش ہونا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بہرحال تو اس وقت چونکہ وہ شاید کسی جائیداد کے معاملے میں، کہ وہ چاہتی تھی کہ جب اگر لڑکا میرے پاس ہوگا تو مجھے جو ہے وہ زیادہ جائیداد ملے گی، تو ان کا یہ آپس میں مسئلہ کھڑا ہو گیا، یعنی پتہ نہیں چل سکا اس وقت، کیونکہ اس عالم میں عورت نہیں اتنے ہوش میں ہوتی کہ اسے پتہ چلے کہ میرا بچہ کون سا ہے۔ تو کتابوں میں خلاصہ یہ لکھا گیا کہ ان بچوں کے اندر یہ اختلاف ہو گیا، دونوں عورتیں کہتی تھی کہ لڑکا میرا ہے۔ اب یہ مسئلہ حضرت قاضی شریح کے پاس آیا، جو حضرت عمر کے دور خلافت میں قاضی تھے، اور حضرت قاضی شریح نے یہ مسئلہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا بھیجا یا آپ تک بھیج دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا کہ ان سے کہا کہ فیصلہ کرو اس مسئلے کا حل نکالو۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ آخر کار لے دے کر بات پہنچی کہ یہ مسئلہ اگر کوئی حل کرے گا تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی حل کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ کہتے ہیں کہ اصحاب رسول میں سے ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا کہ کوئی حضرت علی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، حضرت علی کرم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی زیادہ علم رکھتا ہو۔ کہتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی شان یہ تھی کہ آپ نے ممبر پر بیٹھ کر فرمایا تھا، سلونی، مجھ سے تم سوال کرو، اور سوال کے بارے میں بھی اختیار دے دیا تھا کہ جو تمہارے جی میں آئے تم مجھ سے وہ سوال کر سکتے ہو۔ کتنا علم ہوگا! آج ہم میں سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ تم مجھ سے جو مرضی سوال پوچھو میں تمہیں جواب دوں گا؟ ہم میں سے کوئی بھی نہیں کہہ سکتا۔ تو اندازہ لگائیے کہ ان کے علم کا کتنا عالم ہوگا، ان کے علم کا کیا عالم ہوگا۔ اس سے ہمیں یہ تھوڑا سا سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم بھی تھوڑا سا اپنے علم کا جائزہ لیں، اور ہم اپنے علم کے بارے میں ذرا سا سوچیں کہ ہمیں کتنا علم حاصل ہے۔ یعنی کیا ہمیں نماز کا مکمل علم حاصل ہے؟ کیا ہمیں حدیث کا علم مکمل حاصل ہے؟ کیا ہمیں زکوٰۃ کا، یعنی جو چیزیں ہم پر فرض ہیں، کیا وہ سارا علم حاصل ہے؟ جیسے ہم اعتکاف میں بیٹھے ہیں تو کیا ہمیں اعتکاف کا بھی مکمل علم حاصل ہے؟ اسی طریقے سے جو چیزیں ہم پر لازم ہیں، مثال کے طور پر پاکی ناپاکی کا علم ہے، کیا ہمیں مکمل حاصل ہے؟ حلال حرام کا علم ہے، کیا ہمیں مکمل حاصل ہے؟ فرض کا، واجب کا مکمل علم حاصل ہے؟ ناجائز جائز کا کیا ہمیں مکمل علم حاصل ہے؟ قرآن کا علم جو ہم پڑھتے ہیں کیا ہمیں مکمل حاصل ہے؟ نہیں۔ اگر نہیں تو پھر یہ ہمارے لیے سوالیہ نشان ہے کہ کیوں نہیں؟ کم سے کم اتنا تو ہو۔ یہ تو ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، علم کے شہر کے دروازہ ہیں، اور ان کے علم کا تو مقام ہی کچھ اور ہے، لیکن کم از کم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت، جس طرح ہم ان کی کرامات سن کر یا ان کے فضائل سن کر ان سے محبت کا دم بھرتے ہیں، کاش کہ ان کا علم سن کر ہمارے اندر یہ بھی جذبہ ہے کہ ہاں ہمیں بھی علم سیکھنا چاہیے، ہمیں بھی علم حاصل کرنا چاہیے۔ اب دیکھیے ان کا علم کیسا تھا، اور قرآن کی روشنی میں، اور آپ سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے کیسے ان کا علم تھا۔ جب انہوں نے یہ دعویٰ کر رکھا تھا کہ رسی بھی گم ہو جائے اونٹ کی تو میں وہ بھی قرآن سے ڈھونڈ سکتا ہوں، تو وہ مسئلہ ان کے پاس آیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذہانت دیکھیے کیسے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسا جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، دونوں عورتوں کے پاس جاؤ اور ایک یہ برتن لے جاؤ، اور ان عورتوں سے کہو کہ اپنا اپنا تھوڑا تھوڑا دودھ نکال کر اس برتن میں دیں۔ دونوں ایک جیسے برتن لے گئے، ایک وزن کے، ایک جیسے بالکل۔ جب دونوں عورتوں نے اپنا اپنا دودھ دیا تھوڑا تھوڑا ایک مقدار میں، اور وہ دودھ جب لایا گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور اس کا وزن کیا گیا، جب وزن کیا گیا تو دیکھتے ہیں کہ ایک دودھ زیادہ وزنی ہے اور ایک دودھ میں کم وزن ہے دونوں کی مقدار ایک جیسی، دونوں برتن ایک جیسے، لیکن ایک وزنی ہے اور ایک کم وزنی ہے، یعنی ایک کا آدھا وزن ہے اور دوسرا جو ہے وہ اس سے ڈبل ہے۔ مثال کے طور پر ایک چھٹا کے، دوسرا جو ہے وہ 2 چھٹا کے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کے دودھ کا وزن 2 چھٹانک ہے لڑکا اس کا ہے، اور جس کے دودھ کا وزن 1 چھٹانک ہے لڑکی اس کی ہے۔
یہ آپ نے فیصلہ کر دیا۔ اب لوگوں نے سوال یہ کیا کہ بھائی آپ نے کیسے فیصلہ کیا، کوئی دلیل بھی تو بتائیے، سمجھائیے بھی تو صحیح، یہ آپ نے کیسے فیصلہ کر دیا؟ تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا کہ قرآن کریم کی آیت ہے للذکر مثل حظ الانثیین، کہ مرد کے لیے عورت کا دگنا ہے، یعنی ایسے اس کو آسانی سے یوں سمجھیے کہ عورت کی گواہی آدھی ہے، عورت کی دیت یعنی کوئی عورت کو قتل کر دے تو اس کی دیت، اس کے بدلے میں جو خون بہا لیا جائے گا وہ آدھا لیا جائے گا۔ ایسے ہی عورت جو ہے وہ اس گواہی اگر دے گی کہیں پر تو اس کی گواہی یعنی دو عورتوں کی گواہی مل کر ایک گواہی بنتی ہے، تو وہ آدھی ہے۔ ایسے ہی فرمایا کہ قرآن کہتا ہے کہ علم میراث کے اعتبار سے لڑکی کا حصہ لڑکے سے آدھا ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرتی طور پر جس کا لڑکا ہے اس کے ماں کے دودھ کے اندر بھی وزن جو ہے وہ لڑکی کے دودھ والے سے وزن زیادہ فرماتا تھا، تو اس سے ثابت ہو گیا۔ کہتے ہیں میں نے قرآن کی اس آیت سے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ للذکر مثل حظ الانثیین، کہ ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر ہوتا ہے، تو اس کا یہ ڈبل ہے، جس کے دودھ کا وزن زیادہ ہے تو لڑکا اس کا ہے، اور جس کا دودھ کا وزن آدھا ہے کم ہے تو اس کی لڑکی ہے۔ اور بعد میں جب حقیقت حال پوچھی گئی، جب حقیقت حال کی مزید تحقیق کی گئی تو پتہ چلا واقعی ایسا تھا، جس کے ہاں لڑکا پیدا ہوا تھا اسی کے دودھ کا وزن زیادہ تھا، اور جس کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی تھی اسی کے دودھ کا وزن کم تھا۔ کیوں؟ کیونکہ جب وہ لڑکا اور لڑکی جب وہ بڑے ہوئے تو کہتے ہیں کہ وہ اپنی ماں کے جو ہے وہ نقشے کے مطابق تھے، کیونکہ بچے ماں باپ پر بھی تو جاتے ہیں نا۔ اب اگر لڑکا اس عورت کا نہ ہوتا تو پھر وہ اس کے اوپر جاتا کیوں؟ تو وہ کئی سال کے بعد ظاہر ہوا، ظاہر سی بات ہے بچہ جو ہے وہ رنگ بدلتا ہے، جب بڑا ہوتا ہے آہستہ آہستہ اس کی شکل صورت بدلتی ہے، لیکن آخرکار ایک وقت آتا ہے کہ پھر وہ یا تو باپ سے ملتا ہے یا ماں سے ملتا ہے۔ تو آخر میں بعد میں جب وہ لڑکا لڑکی بڑے ہوئے تو ماہرین نے لکھا کہ ان کے چہرے اسی طرح، یعنی جس طرح حضرت علی نے فیصلہ کیا تھا کہ جو لڑکی تھی وہ جس کی تھی وہ اس سے ملتی تھی، اور جو لڑکا تھا وہ جس کا تھا وہ اسی سے اس کا چہرہ ملتا تھا۔ تو اس طرح آپ کا یہ درست فیصلہ ثابت ہوا۔ یہ بظاہر بہت چھوٹی بات لیکن بہت بڑا فیصلہ تھا۔ ایسے ہی حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی علم کی شان دیکھیے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے قرآن کریم کی آیات سے بڑے پیارے جواب دیا کرتے تھے۔ ایک جو ہے وہ چونکہ آپ نے دعویٰ کر رکھا تھا کہ قرآن سے میں ہر مسئلہ حل کر سکتا ہوں، تو ایک شخص حاضر ہوا اور تھا وہ یہودی، اس کی اتفاق سے داڑھی میں بال کم تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ جو ہے وہ داڑھی سے ایسا بھرا ہوا تھا کہ آپ چہرہ نیچے کرتے تھے تو سینہ بھر جایا کرتا تھا، چہرہ نیچے کرتے تھے تو آپ کا سینہ آپ کی داڑھی کے بالوں سے بھر جاتا تھا۔ تو اس نے آ کر یہ سوال کیا، مجھے تم اس سوال کا جواب دو قرآن سے، اور وہ سوال کا جواب یہ ہے، یعنی اس نے اپنے مطابق جو ہے اس نے سوال پوچھا، اس نے کہا کہ قرآن سے یہ بتاؤ کہ میری داڑھی میں بال کم کیوں ہیں اور آپ کی داڑھی کے بال اتنے گھنے کیوں ہیں، اتنے زیادہ کیوں ہیں، قرآن سے بتائیے، قرآن میں اس کا کیا کہیں ذکر ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں ہے، والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربی والذی خبث لا یخرج الا نکیدا، 8ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو پاک زمین ہوتی ہے اللہ کے حکم سے وہ زیادہ اگاتی ہے، اور جو تیری طرح ناپاک زمین ہوتی ہے وہ تھوڑا تھوڑا اگاتی ہے۔ تو میری زمین پاک ہے، یعنی میرا چہرہ اللہ نے پاک رکھا ہے تو میرے بال زیادہ اگائے ہیں، یعنی اس کی عقل کے مطابق اس کو جواب دیا۔ تو ایسا لاجواب ہوا وہ مان گیا کہ واقعی جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اب دیکھیں نا، آیت تو بظاہر کس بارے میں تھی؟ زمین کے بارے میں تھی، لیکن چونکہ انسان بھی مٹی سے بنا ہے تو آپ نے ایسا جواب عطا فرمایا، اور وہ تھا عربی جاننے والا، سمجھ گیا کہ حضرت علی نے جو فرمایا ہے وہ قرآن کے عین مطابق فرمایا ہے۔ اب اس سے دیکھیے ہمیں کتنی ساری باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک تو ایک علمی مقام ہے، اور بھی اس کے علاوہ آپ نے کئی فیصلے کیے ہیں، ایک اونٹوں کا واقعہ بھی ملتا ہے، ایک روٹیوں کا واقعہ بھی ملتا ہے، جو حساب کے اعتبار سے علماء نے بیان کیے ہیں۔ تو میں اس طرف نہیں جاتا، صرف جو ہے وہ یہ ساری باتیں خلاصہ، چونکہ میں نے کہا تھا کہ 15-20 منٹ آپ کے لوں گا، اتنا خلاصہ بتانا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کی بڑی شان رکھی ہے، اور جو علم والا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے علم کی وجہ سے لوگوں پر فوقیت عطا فرماتا ہے۔ آپ کہیں پر بھی چلے جائیں، کہیں پر بھی جائیں، اگر وہاں آپ کو عزت ملے گی تو آپ اگر مثال کے طور پر جو ہے وہ کوئی ایسا علم ہے، مثال کے طور پر موٹر سائیکل صحیح کرنے کا علم ہے، جس کو صحیح کرنا آتی ہو، اب جہاں چند مکینک بیٹھے ہوئے ہوں تو ان میں جو ہے مکینکوں میں بھی عزت اس کی زیادہ ہوگی جس کو زیادہ اچھا کام کرنا آتا ہوگا، جس کو زیادہ پتہ ہوگا اس کا، حالانکہ ایک کام ہے اور اس کا علم ہے۔ اسی طرح آپ اپنے ہم عصر میں، جس طرح ہم چونکہ علماء کی فیلڈ میں سے ہیں،
تو ہم جب کہیں کسی علمی محفل میں بیٹھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں زیادہ یعنی کہ بڑا آدمی وہی محسوس ہوتا ہے کہ جس کے پاس زیادہ علم ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ ہر اعتبار سے دیکھ لیجئے، اور علم والا کہیں پر بھی جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عزت عطا فرماتا ہے۔